السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی سنائیں گے۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے بہت عرصہ پہلے اس زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، پھر اس میں چاند، سورج اور تارے بنائے، پہاڑ اور دریا بنائے، مگر ابھی یہ تخلیق نامکمل تھی۔ پھر اللہ نے اپنی بہترین تخلیق انسان بنایا۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان اور پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور تمام انسانوں کے باپ بھی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، جسے سجدہ عبادت کہا جاتا ہے، مگر جو سجدہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے اس کے سامنے جھکنا، مگر یہ یاد رکھیں سجدہ تعظیمی کی اب اجازت نہیں، یہ جائز نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جس کا نام عزازیل تھا، یعنی عزت والا، عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ عزازیل یعنی شیطان نے اپنے تکبر کی وجہ سے انکار کیا تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے۔ ابلیس جو فرشتہ نہ تھا بلکہ وہ جن تھا، کیونکہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کو انکار نہیں کرتے، اور ابلیس یعنی شیطان، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ سزا کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے شیطان کو لعنت کی۔ جی ہاں، لعنت مطلب اپنی رحمت سے محروم کیا اور اس سے جنت سے نکال دیا۔ اس بات پر ابلیس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے قیامت کے دن تک مہلت مانگی اور اللہ نے اسے مہلت دے بھی دی۔ اس وقت شیطان نے قسم کھائی، یا اللہ، مجھے تیری عظمت کی قسم، میں انسان کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا سوائے تیرے چنے ہوئے کچھ لوگوں کے۔ تب سے اب تک یاد رکھیں، ابلیس ہی ہم انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ابلیس جس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوس۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں بہت خوش تھے۔ وہاں نہ انہیں بھوک تھی، نہ پیاس، نہ کسی چیز کی ضرورت۔ وہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو انجوائے کر رہے تھے اور کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ انہیں صرف ایک درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل نہ کھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کچھ عرصہ تک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے رہے، لیکن شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اس نے قسم کھا کر انہیں یقین دلوایا کہ اگر وہ یہ پھل کھا لیں تو انہیں بہت فائدہ ہوگا۔
وہ دونوں شیطان مردود کی باتوں میں آ گئے تو اس درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور مانگتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہ فرما دیا۔ دیکھا بچوں، شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کی جو قسم کھائی تھی وہ پوری کر کے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کو کہتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں شیطان سے بچنے کے کچھ طریقے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو جی بچوں، سب سے پہلی بات، 5 وقت کی نماز قائم کریں، استغفار پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ کو شیطان سے محفوظ رکھے۔ نمبر 2، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت آپ کو شیطان سے پروٹیکٹ کرتی ہے، وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ نمبر 3، نیک کام کریں، آپ کی نیکیاں آپ کو شیطان سے دور رکھیں گی۔ نمبر 4، نیک لوگوں کی کمپنی جوائن کریں، اچھے دوست بنائیں جہاں اچھی باتیں ہوں۔ شیطان سے بچنے کے لیے نیک لوگوں کی محفل آپ کو اسٹرینتھ اور پروٹیکشن دیتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسے ٹاپک جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ کہانی سنائی جائے، اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔